اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الحدید آیت نمبر 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا، اور جو لوگ جان بچانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تکالیف پریشانیاں اپنے بستر پر رہ کر نہیں آئیں گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مختلف طرح کی جسمانی، ذہنی، مالی اور جانی مصیبتیں ہیں یہ آ کر ہی رہیں گی۔ کوئی میدان جہاد میں نہ بھی جائے تو یہ پریشانیاں آ کر ہی رہیں گی۔ یہ پریشانیاں زمین میں ہیں، اور اسی طرح انسان کے اپنے اندر بھی یہ پریشانیاں موجود ہیں۔ ہماری تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہ جو پریشانیاں ہیں یہ لکھ دی ہیں۔ یہ پریشانیاں اور اس طرح کی چیزیں کیوں ہیں؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز تم سے رہ جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز خوشی والی عطا ہو تو اس پر آدمی پھول نہ جائے۔ انسان کے پاس جو چیز اللہ رب العزت دیتا ہے تو اس پر پھولنا، اترانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس کے اندر کیا کمال ہے کہ اسے کوئی اچھی چیز مل گئی؟ یہ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ اسی طرح جو پریشانی آئی ہے اس پر اتنا زیادہ غمگین ہو جانا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ چیز اس کو ملے گی نہیں، یا مل کر میں واپس دے دوں گا، اس کو دے کر واپس لے لوں گا، تو اس پر بہت زیادہ پریشانی، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھے کام کی آدمی کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بھلائی ملے، خیر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو چیز آپ کو فائدہ دے اس پر حرص رکھا کرو، طمع رکھا کرو، کوشش کیا کرو۔ تو اچھے کام کو، اچھی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، کوشش کرنے کے بعد اگر وہ چیز حاصل نہ ہو یا مل کر چھن جائے تو اس پر بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، غم جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اتنا زیادہ غم کہ آدمی جزا فضا شروع کر دے کہ اللہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہی ہے، میرا فلاں بھائی دعا کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ نوازتا ہے، میں کرتا رہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، تو جزا فضا کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح خوشی کا معاملہ ہے، اگر انسان کو کوئی خوشی ملی ہے تو اس میں اس کا اپنا کمال تو نہیں، اس کے کسی بڑے کا کمال تو نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا تھا کہ اس کو اس موقع پر یہ خوشی ملے گی، مل گئی۔ اب اس پر بہت زیادہ اترانا، بھول جانا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی تھی۔ اچھا، یہاں کوئی اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز رہ جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو خوشی مل جائے اس پر اتراؤ نہیں، یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہاں، انسان کی فطرت میں شامل ضرور ہے، لیکن اس فطرت کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، غم اتنا زیادہ نہیں، جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا کہ آدمی جزا فضا شروع کر دے، اللہ کی تقدیر کے خلاف بات کرنا شروع کر دے، اور خوشی ملنے پر اتنا زیادہ خوش ہو جانا کہ آدمی پھر دین کو پیچھے چھوڑ دے۔ مثال لے لیں، شادی کے موقع پر انسان خوش ہوتا ہے، وہ شادی اپنی ہو، بیٹے کی ہو، بھائی کی ہو، اس خوشی میں آ کر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، یہ سارے جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لو، کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے،
کیا خوشی کا موقع اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈھول ڈمکا کریں؟ خوشی کا موقع اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کو تیار کر کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیں؟ کیا یہ خوشی کا موقع اس لیے ہے کہ آدمی پھولنا شروع کر دے، اترانا شروع کر دے؟ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو اگر چیزیں ہم ذہن میں رکھ لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ غم کے آنے پر اتنا غم نہیں کہ آدمی دین سے دور ہو جائے، اور خوشی ملنے پر اتنی خوشی نہیں کہ آدمی دین سے دور ہو جائے، بلکہ خوشیاں غمیاں یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہیں۔ ان پر آدمی کچھ اگر غم ہو یا کچھ خوشی ہو اس کا اظہار ہو جانا چاہیے، لیکن آخر تک دور تک نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔